اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو تری اذ وقفوا علی النار، اور اگر آپ ان کو اس وقت دیکھیں جبکہ یہ دوزخ کے پاس کھڑے کیے جائیں گے، فقالوا یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا، تو کہیں گے ہائے کیا اچھی بات ہو کہ ہم پھر واپس بھیج دیے جائیں، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اگر ایسا ہو جائے تو ہم اپنے رب کی آیات کو جھوٹا نہ بتائیں گے اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، بلکہ جس چیز کو اس کے قبل دبایا کرتے تھے وہ ان کے سامنے آ گئی ہے۔ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اور اگر یہ لوگ پھر واپس ہی بھیج دیے جائیں، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، تب بھی یہ وہی کام کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، اور یہ یقیناً بالکل جھوٹے ہیں۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، اور یہ کہتے ہیں کہ جینا اور کہیں نہیں، صرف یہی فی الحال کا جینا ہے۔ وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور ہم دوبارہ زندہ نہ کیے جائیں گے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور اگر آپ ان کو اس وقت دیکھیں جبکہ یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا یہ امر واقع نہیں ہے؟ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا، وہ کہیں گے بے شک قسم ہے اپنے رب کی۔ قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو اب چکھو بما کنتم تکفرون، وہ عذاب، وہ سزا اپنے کفر کی وجہ سے۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کی زیر درس آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت اس منظر کو سامنے لا رہے ہیں جس منظر کا انکار کافر تو کر ہی رہے ہیں، مسلمان بھی کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کو بھی یہ بات بھول چکی ہے، یاد ہی نہیں ہے کہ ہم نے مرنا ہے۔ قیامت کے بارے میں وہ یوں کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو باتیں ہی مولویوں کی ہیں، جب آئے گی پھر دیکھی جائے گی۔ یہ کتنا بڑا جملہ ہے، جب آئے گی دیکھی جائے گی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے، قیامت کو نہیں مانتے۔ وہ گھڑی جس کے بارے میں خود رب کہہ رہا ہے کہ جب تم اللہ کے دربار کے سامنے کھڑے کیے جاؤ گے، کہاں پر؟ اذ وقفوا علی النار، دوزخ کے قریب کیے جائیں گے، سامنے کیے جائیں گے، تو پھر کیا کہیں گے؟ یا لیتنا، ہائے کاش، نرد ولا نکذب بآیات ربنا، کاش یہ منظر ہمیں نہ دیکھنا پڑتا۔ یہ بات سچی ہو گئی ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ جہنم دکھا دی جس کا ہم انکار کرتے تھے، کاش ہمیں اللہ واپس بھیج دے تو پھر ہم کبھی بھی اللہ کی آیات کو نہیں جھٹلائیں گے، پیغمبروں کی بات کو نہیں جھٹلائیں گے، علماء کی بات کا انکار نہیں کریں گے، اور پھر وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ہم ایمان والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم ایمان لے آئیں گے، ساری باتیں تسلیم کر لیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اب نہیں، بات تو تب تھی جب ہم بتا رہے تھے، بن دیکھے ہی تم اس پر ایمان لاتے، تم دیکھے ہی اللہ کی فرما برداری کر لیتے، پیغمبروں کی باتوں کو نہ جھٹلاتے، ان کی نافرمانی نہ کرتے، ان کی اطاعت کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، بلکہ یہ لوگ جس چیز کو دنیا میں چھپایا کرتے تھے
जिस चीज को दुनिया में छुपाया करते थे और इनकार किया करते थे, दूसरों को मना किया करते थे, ये बातों इनकी बातों में नहीं आना, ये तुम्हें बहका कर ले जाएंगे। और वलो रुद्दू लिआदू लिमा नहू अन्हु व इन्नहुम लकाज़िबून, अल्लाह फरमाते हैं अगर हम इनको दोबारा वापस भेज भी देते हैं तो ये वही काम करेंगे जो यहां कर रहे हैं, ये बदल नहीं सकते। जरा सी इनसे जहन्नम को हटाया जाए, पर्दे के अंदर कर दी जाए, फिर वही काम करेंगे, क्योंकि इनकी गुट्टी के अंदर ये नाफरमानी लिख दी गई है। इनको इस बात की समझ आती ही नहीं है जब तक इनको दुर्रे ना पड़े, जब तक कि इनको जहन्नम की हौलनाकी और जहन्नम की सजा के अंदर इनको धोया ना जाए, इनकी फेंटी ना लगाई जाए। और वक़ालू इन हिया इल्ला हयातुना दुनिया वमा नहनु बिमबऊसीन, और ये कहते हैं ये दुनिया दुनिया ही है, ये जहान मीठा अगला जहान के मीठा, जो मजा यहां है ना वो कहीं नहीं है, सब कुछ यही है। जब हम मालो दौलत इकट्ठा करने लगते हैं, किसी के माल पे कब्जा करने लगते हैं, किसी का माल हथियाने लगते हैं, नाप तोल में कमी करने लगते हैं, गलत चीज को असल बनाकर बेचते हैं, तो कस्में उठा उठा कर हम किसी को यकीन दहानी करवा रहे होते हैं, 2 नंबर चीज को 1 नंबर करके बेचते हैं। उस वक्त हमें मरना याद, क़यामत याद, जहन्नम का अजाब याद नहीं रहता। उस वक्त तो हम मजे की बातें कर रहे होते हैं, खाओ ऐश करो, ला आइशा इल्ला आइशल आखिरा फग़फिरिल अंसार वल मुहाजिरा। जब सहाबा ने माले गनीमत इकट्ठा किया और इलाकों के इलाके फतह किए, तो किसी ने ये आवाज लगा दी, अब तो मजे हैं, अब अय्याशी से हुकूमत करो, मजे से हुकूमत करो, मजे से ये काम करो। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ये ऐश ऐश नहीं है, असल ऐश आखिरत की ऐश है, ये मजा मजा नहीं है, असल मजा आखिरत का मजा है। अल्लाह अंसार और मुहाजिरीन को माफ फरमा दे, अल्लाह इनको माफ फरमा दे। इस तरह की बातें हमें जेब नहीं देती। हम दुनिया के अंदर अल्लाह की फरमाबरदारी और अल्लाह की गुलामी करने के लिए आए हैं। आखिरत का मजा उन्हीं को मिलेगा जो दुनिया के अंदर अल्लाह की गुलामी इख्तियार करेगा, अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करेगा। मजा उसी का है जो मजा सजदे के अंदर अल्लाह ने रखा है, जो मजा अल्लाह ने गर्दन कटवाने के अंदर रखा है, वो दुनिया के किसी कोने के अंदर नहीं, दुनिया की किसी नेमत के अंदर। अच्छा कि जन्नती जन्नत के अंदर जाकर रब से ये कहेंगे, जैसे ये जहन्नमी कह रहे हैं ना, जहन्नम से डर कर हमें दुनिया में भेज दिया जाए तो हम दोबारा आपकी आयत का झुटलाएंगे नहीं, इनकार नहीं करेंगे, नाफरमानी नहीं करेंगे। तो जन्नती भी कहेंगे अल्लाह हमें दुनिया के अंदर भेज, हम दुनिया को बताएं जन्नत का मजा क्या है, जन्नत की नेमतें क्या हैं, जन्नत की ऐश क्या है, और जन्नत की हूरें और जन्नत की वो बड़े बड़े महल्लात और बागात क्या है। अल्लाह फरमाएगा नहीं, ये वादा ना आपके लिए ना उनके लिए, ना वो वापस जा सकते हैं ना तुम वापस जा सकते हो, मैं खुद ही बता दूंगा। अब हम आपके सामने कुरान पढ़कर सुना रहे हैं, आपको बता रहे हैं, ये किसकी बात है? अल्लाह कह रहा है, उससे डर जाओ, उस क़यामत के दिन से, उस होलनाकी और आजाब से, अल्लाह के गुस्से और जलाल से और गजब से बच जाओ, अल्लाह की लानत से बच जाओ। अब मौका है। तुम ये कहते हो ना वमा नहनु बिमबऊसीन, ये मौलवियों की बातें दोबारा जिंदा आज तक देखा ही कोई नहीं, कोई आया कोई वापस, जो गया को वापस नहीं आया। अल्लाह ने फरमाया कि ये वक्त मुतय्यन है, आएंगे, पहले आपकी हर बात का हम जवाब नहीं दे रहे और न देंगे। इतना जरूर हम आपको बतला रहे हैं कि हम आपके साथ जो बात कर रहे हैं ये झूठी नहीं, सब कुछ तुम्हें दिखाया जाएगा। वलो तरा इज़ वक़िफ़ू अला रब्बिहिम, जब अपने रब के सामने उनको खड़ा किया जाएगा तो अल्लाह कहेगा
قال الیس ھذا بالحق، بتاؤ اب یہ بات سچی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بتاؤ جو میں کہا کرتا تھا، کہلوایا کرتا تھا انبیاء کی زبان سے، علماء کی زبان سے، تمہیں یہ کہلایا کرتا تھا قیامت آنی ہے، مر کر دوبارہ زندہ ہونا ہے، عذاب سزا ملنی ہے، جزا اور سزا ملنی ہے، جنت اور جہنم ملنی ہے اعمال کے بدلے سے، تو پھر تم نے اس وقت انکار کیا تھا، اب کہہ رہے صحیح بات ہے۔ قال الیس ھذا بالحق، کیا یہ بات سچی نہیں ہوئی؟ قالوا بلا وربنا، کہیں گے اللہ کی قسم بات سچی ہو گئی، جو آپ کہا کرتے تھے، جو بتلایا کرتے تھے، وہ بات بالکل سچی ہے۔ اللہ کہے گا بات سچی ہے نا، پھر سنو، قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اب چکھو مزہ، اب چکھو مزہ، جس کا میں تمہیں کہا کرتا تھا معافی کوئی نہیں، اس وقت معافی تھی جب تم دنیا کے اندر رہتے تھے، تمہاری گردن میں سریا آ گیا تھا، تمہاری گردن اور زندگی اور عیاشی کے اندر تکبر اتنا آ گیا تھا کہ تم کسی کے بات کو سننا گوارا ہی نہیں کرتے تھے، کسی انسان کو انسان سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، تم اتنا بڑا ظلم کرتے تھے۔ وقتی طور پر ان کو ظلم تھا، ان کے بدلے میں ان مظلوموں کو تو میں جنت دوں گا، لیکن تمہارا جو ظلم تھا، اب اس ظلم کا مزہ تمہیں ملنے والا، تم انکار کرتے تھے اللہ کا، اللہ کی آیات کا، اب اس کے بدل میں اب تمہیں سزا ملے گی، اور تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کہاں رہو گے؟ کوئی تمہارا سفارشی، کوئی تمہیں چھوڑانے والا، کوئی تم سے رشوت لینے والا، کوئی تمہاری سفارش کرنے والا کوئی نہیں آئے گا۔ اب معاملہ ختم، جب حساب کتاب مکمل، سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے، تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا سارے کنارے پر آ جاؤ، جنتی بھی اور جہنمی بھی، دونوں طبقے، جنت والے بھی اور جہنم والے بھی کناروں پر لا دیے جائیں گے، اور اللہ حکم کرے گا موت کو لایا جائے، موت کو اب سامنے لایا جائے، موت ایک مینڈے کی شکل کے اندر، دمبے کی شکل کے اندر لائی جائے گی، جنتی اور جہنمی دونوں دیکھ رہے ہوں گے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ کے اندر چھری پکڑائی جائے گی، چھری پکڑائی جائے گی، اور اعلان ہوگا اے داؤد اب اس موت کو ذبح کر دو، ان کو بتلا دو، جہنمی جہنم کے اندر اب ہمیشہ، جنتی جنت کے اندر ہمیشہ مزہ کریں گے، اب موت کو بھی موت آ گئی ہے، اب کسی کو موت نہیں آئے گی، تو اس لیے اب ہمیں اس کی فکر کرنی ہے، نافرمانیوں کو چھوڑنا ہوگا، اللہ کی فرما برداری میں آنا ہوگا، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونا ہوگا، اپنی غلطیوں پر نادم ہو کر اللہ سے توبہ اور معافی مانگنی ہوگی۔ اب موقع ہے، جب ملک الموت دیکھ لیا، پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔